الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. السلام علیکم حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج ہم آپ کے جانے پہچانے مقرر جن کے شاید 80 سے زائد خطابات مختلف عنوانات سے اقبال شناسی کی محفل میں ہوئے ہیں، وہ ہمیں مخاطب کرنے والے ہیں جامع مسجد عالیہ کنفاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں. یہ نشست 3 اکتوبر 2012 مطابق 16 ذیقعدہ 1433 ہجری بروز چہارشنبہ بعد نماز عصر بعنوان ارمغان حجاز تجزیاتی مطالعہ منعقد ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر ہمارے مقرر صاحب جناب مستر مجاز صاحب نے خود جو عنوان تجویز کیا ہے، اور یہ محفل اقبال شناسی کی 682ویں نشست ہے. ابھی اس نشست کا آغاز خوشیلان خاری محمد برسرا صاحب کی خراج سے ہوا، اور خادم محفل غلام یزدانی آپ سے مخاطب ہے. حضرات، یہ بات کہ ان محافل کا سلسلہ اس طرح کامیابی سے چل رہا ہے، اس کا تذکرہ حال میں ایک اشاعت میں، ایک مضمون کی اشاعت میں ہوا ہے، اور اتفاقاً اس کا عنوان دیا گیا ہے اقبال شناسی اور حیدرآباد. اور وہ بھی آپ کے جانے پہچانے مقرر یہاں پر کئی مرتبہ مخاطب کر چکے ہیں مختلف عنوانات سے، بلکہ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اقبال شناسی کے حوالہ تاریخ اسلام میں بھی اور شریعت انفارمیشن سروس کی محافل میں بھی انہوں نے خطاب کیا ہے. ان کا ایک مضمون ابھی حال میں چھپا ہے، میں سمجھتا ہوں چہارشنبہ، پچھلے چہارشنبے کو، آج چہارشنبہ ہے جمعرات کو منصف میں چھپا ہے اقبال شناسی اور حیدرآباد، اور کل اور آج کے رہنما میں. میں اس کا تذکرہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ اس اقبال شناسی کی محفلوں کا اس میں ذکر ہے، بلکہ وہ ایک قسم کا تھیسس ہے جو اقبال کے دور سے آج تک
جو کچھ اقبالیات پہ ہوا ہے کام، جو کچھ سرگرمیاں ہوئی ہیں، اور ان سرگرمیوں میں مختلف انجمنیں شامل ہیں، تعمیر ملت اور اقبال اکیڈمی اور پھر عثمانیہ یونیورسٹی کے انجمنیں، عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسرز اور دیگر اصحاب، ان سب کا تذکرہ موجود ہے۔ تو وہ صرف محدود نہیں ہے اس اقبال شناسی کی محافل میں، بلکہ محافل کے لیے، بلکہ وہ جو ہے پورا، یعنی اب اندازہ لگائیے کہ سن 1938 سے 62 اور 12 74 75 سال کا تذکرہ ہے، اور ضرور پڑھیے، اور پچھلے 4 شنبے کا اخبار دیکھیے، اس میں ہے وہ، اور پھر کل اور آج کے رہنما میں بھی وہ تفصیل دونوں دن سلسلہ واری دے دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس سے بہت زیادہ استفادہ کر سکیں گے، کیونکہ آپ کے سامنے ایسا نقشہ آئے گا کہ ایک ایبریجڈ فارم میں مختصر کر کے جو کارگزاری ہے، جیسے آپ نے کہا کہ جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اس میں تذکرہ جو ہے پورے 75 سال کا ہے، اور اس 75 سال میں اقبال پہ جو کچھ کام حیدرآباد میں ہوا ہے شاید کسی اور جگہ پہ نہیں ہوا ہے۔ تو اس میں انہوں نے تفصیلات ایسی دی ہیں، عنوان سمجھ کے آپ یہ کہیں چھوڑ دیں گے کہ اقبال شناسی اور حیدرآباد کے معنی اقبال شناسی محفل عالیہ میں جو ہوتی ہیں، ویسا نہیں ہے وہ، بلکہ ان کے انتقال تک سے 1 سال قبل سن 1938 میں یا اسی سال سے جو یہاں پہ یوم اقبال منایا گیا تھا، اور اس کے بعد نواب بہادر یار جنگ کا رول، پھر اس کے بعد یعنی عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسرز کا رول، پھر اس میں تعمیر ملت کا رول، اس میں اقبال اکیڈمی کا رول، اس میں ایسی تمام چیزیں موجود ہیں۔ ضرور بضرور پڑھیے، مجھے دوبارہ چلنا ضرورت نہیں ہے دہرانے کی۔ اور وہ جو ہے میں نے جیسے آپ سے کہا پچھلے 4 شنبے کے منصف میں اور کل کے اور آج کے رہنما میں بہت تفصیلی سے ڈاکٹر عقیل ہاشمی نے بڑی الخریزی سے کام لے کر وہ آرٹیکل لکھا ہے۔ آج کے مقرر جناب مستر مجاز صاحب کے بارے میں نے پہلے سے ہی عنوان اور اس کی تفصیلات بتلا دی ہیں، اور آج اگلے ہفتے کے اعلامیے چھپ کر آ گئے ہیں۔ ضرور بضرور آپ یہ اعلامیے لیتے جائیے، 1 سے زائد لیجئے، تاکہ آپ دوسروں کو بھی مدعو کر سکیں اور اپنے اپنے متعلقہ مساجد میں بھی لگا سکیں۔ میں اب ہمارے فاضل مقرری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں، اور ہمارے امتیاز الدین صاحب جو یہاں مقرر بھی ہیں، ہمارے استفادے کا موقع دیتے ہیں ہمیں اپنے خود خطابات سے، بلکہ پچھلے 4 شنبے کو شاید آپ ہی کا خطاب ہوا تھا، اور وہ آ چکے ہیں، اور کلام اقبال وہ جو ترنم سے پڑھتے ہیں، جو یاد ہے وہ مستر صاحب غزل کا پہلا مصرع کیا ہے؟ مجھ کو پھر اکس، مجھ کو پھر نغموں پہ اکس، ہاں پھر چراغ، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کو ہو دمن، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کو ہو دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پے
حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو چھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن پھر چراغ لالا سے پہلے کا چیپٹر چل رہا ہے ملت خطاب ملت تو اس کا پسندیدہ موضوع اقبال کا خودی اس نظم میں بھی ابھی جب آپ نے پڑھی خودی کا ہی موضوع تھا بڑی تک تو اس میں کہتے ہیں خودی ان کا بڑا پسندیدہ موضوع ہے ہر جگہ اپنی شاعری میں بار بار
اس کو بیان کیا ہے. تو خودی کو کہتے ہیں وہ کہ خودی نور کبریا سے روشن ہے اور اس کی جو نارسائی ہے وہ رسائی ساز ہے. یعنی خودی راست ذات واجب سے کسب نور کرتی ہے. خودی روشن ہے نور کبریا سے اور اس کی نارسائی رسائی ساز ہے. یعنی نارسائی جو ہے وہ اس کی رسائی کا راستہ تیار کرتی ہے. رسائی ساز اس کی نارسائی. جدائی از مقامات وصالش. یہ عجیب بات کہی ہے، الٹی بات کہی ہے کہ اس کے مقامات وصال جو ہیں وہ اس کی ایک مقام اس کا جدائی بھی ہے. جدائی از مقامات وصالش. وصال کے مقامات میں ایک مقام جدائی کا بھی ہے اور جو اس کا وصال ہے وہ بھی مقامات جدائی سے ہے. تو بالکل ایک طرح سے اس کے اندر بظاہر ایک تضاد سا نظر آتا ہے. وہ ذات واجب میں ایک طرح سے ضم ہو جانے کے قائل نہیں ہیں اقبال وہ کہتے ہیں کہ خودی جو اس کی مستحکم ہو وہ ذات واجب کے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اس میں ضم نہیں ہوتا. خودی بلند تھی اس خون گرفتہ چینی کی، کہا تھا جس نے یہ جلات سے دم تعزیر، ٹہر ٹہر کے بڑا دل کشا ہے یہ منظر، ذرا میں دیکھ تو لوں تابنا کی یہ شمشیر. ایک جگہ کہتے ہیں بات سزا دی گئی تھی، خون گرفتہ ہے، کسی چینی کا ذکر ہے کہ وہ خون گرفتہ ہے، لہو میں نہایا ہوا ہے، تلوار ضرب پڑ رہی ہے اس پر، لیکن وہ کہتا ہے کہ چونکہ اس کی خودی بلند تھی تو کہتا ہے کہ میں ذرا تابنا کی تو دیکھ لوں شمشیر کی کہ یہ منظر بڑا دل کشا ہے. تو خودی کی جو حفاظت ہے وہ اتنی حفاظت اور اتنی اس میں مضبوطی ہونا چاہیے کہ ذات واجب کے سامنے ہی بھی وہ قدم جما کے کھڑی ہو سکے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس کو پاتے ہیں. اور اس سلسلے میں حضرت گنگوئی کا قول بھی وہ پیش کرتے ہیں کہ کہا تھا انہوں نے معراج کے تعلق سے کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، ان کی خودی اتنی مضبوط تھی کہ وہ ذات واجب تک پہنچے اور پہنچ کر پھر پلٹ کر بھی آ گئے. کتنے اونچے مقام پر گئے اور آئے. یہ صرف ایک پیغمبر اور جلیل القدر پیغمبر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان سے ممکن تھا. میں اگر ہوتا تو انہوں نے فرمایا کہ میں واپس نہیں آ سکتا تھا. تو یہ ہے خودی کا جو مقام ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو اتنا طاقتور بنانا چاہیے کہ
کہ وہ ذات واجب کے سامنے بھی کھڑی ہو سکے. وہ قطرے کے دریا میں ضم ہونے کے قائل نہیں ہے. قطرہ فانی نہیں باندھا اس مضمون کو. قطرہ قطرہ ہی رہتا ہے دریا سے جدا رہ سکنے تک، اور جو تاب جدائی لا نہ سکے وہ قطرہ فنا ہو جاتا ہے. تو وہ ایک لحاظ سے فکر فانی کی اور اقبال کی ملتی ہے، حالانکہ دونوں میں بڑا تضاد ہے. اقبال ایک شاعر ہیں امید کے، جبکہ فانی صاحب کو رشید صدیقی نے یاسیات کا امام قرار دیا، کہا یاسیات کے امام ہے وہ. لیکن یہاں وہ دونوں قریب قریب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قطرے کی آبرو فراق ہے. ایک نظم میں کہا ہے موج کی جستجو فراق، قطرے کی آبرو فراق، جو رشائے ہو فراق. تو یہ جو ہے فراق سے مضبوط ہوتی ہے خودی. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ خودی کی شان یہی ہے، خودی ایک کہ وہ نور کبریا سے روشن ہے، اور اس کی رسائی جو ہے نارسائی سے ہے. رسائی ہائے ہوز نارسائی، نارسائی سے اس کی رسائی ہے، ضم ہونے میں نہیں ہے. تو بڑی باریک باتیں ہیں. جدائی از مقامات وصالش، وصالش از مقامات جدائی. جدائی جو ہے اس کے مقامات وصال سے ایک مقام ہے. جدائی از مقامات وصالش، اس کے وصال کے جو مقامات ہیں اس میں سے ایک مقام جدائی ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وصالش از مقامات جدائی، اور اس کا وصال بھی مقامات جدائی میں سے ایک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ خودی بلند ہونا چاہیے اس خون گرفتہ چینی کی طرح کہ ذات واجب کے سامنے بھی ٹھہر سکے. حضرت گنگوئی کی قول سے اس بات کی تھوڑی سی تشریح ہو جاتی ہے. اب پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ قوم جو گفتگو سے درگزرے. اب دیکھیے نا، گفتگو تو بہت لوگ کرتے ہی چلے آتے ہیں. بہت سے مغررین ہیں جو فقط گفتگو ہی کرتے رہتے ہیں. حافظ نے بہت اچھا کہا ہے کہ میرے لیے اتنا تقویٰ کافی ہے بھائی کہ میں واعظان شہر کی طرح ممبر پہ کھڑے ہو کر اپنے ناز و کرشمہ نہیں دکھاتا. این تقوام بسست کے چوں زاہدان شہر، ناز و کرشمہ برسر ممبر نمی کنم. تو وہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ قومی درگزشت از گفتگو ہا. جب کوئی قوم، یہ تو فرد افراد کا قصہ، جب کوئی قوم گفتگو سے درگزرے تو گفتگو سے آگے بڑھ جائے تو اس کی خاک سے آرزو پیدا ہو، آرزو کی جلوگری ہونے لگے، آرزو کی کوپل اس میں پھوٹے اگر گفتگو سے درگزرے. ہمارے یہاں گفتگویں بہت ہو رہی ہیں تو کہتے ہیں کہ جو قوم گفتگو سے درگزر کرتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، تو پھر اس کی خاک میں آرزو کا کوپل پھوٹتی ہے. خاک او برویت آرزو ہا. تو پھر آرزو کو بہت اہمیت دیتے ہیں. ایک بات کہ وہ اصل جو چیز ہے ہمارے ہندو فلسفے میں بھی اور گوتم بدھ کے بدھزم میں بھی آرزو کو ختم کرنے کا فلسفہ ہے.
اب ساری تباہی آرزو سے ہے کہتے ہیں، آرزو کو ختم کرو۔ لیکن اقبال نے اسلامی فکر یہ پیش کی ہے کہ صاحب آرزو تو پیدا ہونا چاہیے، آرزو جب پیدا ہوگی تو پھر ساری ترقی بھی ہوگی، انفرادی سطح پہ بھی ہوگی، اجتماعی سطح پہ بھی ہوگی۔ تو خاک اس کی تپاں ہو آرزو سے، اگر در گزرے ملت گفتگو سے، چقومی درگزشت از گفتگو ہا، خاکی ہو برویت آرزو ہا، تو اس کی خاک میں آرزو پیدا ہوگی۔ آرزو کہتے ہو کہ آرزو پیدا ہونا چاہیے، وہ بدھسٹوں کا اور ہندو فلسفہ ہے جس میں آرزو کو ختم کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے، اقبال یہ نہیں کہتے۔ ہاں یہ ہے کہ آرزو مادی کشاکش کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک لمبی بحث ہے۔ پھر ذخا کے برویت آرزو ہا، خودی زارزو شمشیر گردن، کہتے ہیں کہ خودی جو ہے وہ آرزو ہی کی وجہ سے شمشیر بنتی ہے، آرزی کی وجہ سے خودی میں شمشیر کی تابانی پیدا ہوتی ہے۔ وہ جو کہا تھا اس نے دم تاجیر، ٹہر ٹہر کے بڑا دلکشا ہے یہ منظر، ذرا میں دیکھ تو لوں تابنا کی یہ شمشیر۔ تو تابنا کی جو شمشیر کی پیدا ہوتی ہے وہ آرزو سے پیدا ہوتی ہے۔ خودی از آرزو شمشیر گردن، دمے ہو رنگ با برد سے بوہا۔ ارے باپ رے، کیا غیر معمولی بیان کیا ہے سے بھی، کہ رنگ اور بو کو جدا کر دیتی ہے۔ پھر وہ رنگ کو آپ بو سے جدا نہیں کر سکتے، پھول کی جو خوشبو ہے اور اس کا جو رنگ ہے وہ جدا نہیں ہوتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر خودی میں وہ براق بن جائے، ایک نقطہ میرے پاس ہے شمشیر کی مانند، روشن زدو سیقلو برندو براق، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو روشن سیقل زدہ برندہ براق جب بنتی ہے خودی تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ رنگ کو بو سے جدا کر دیتی ہے۔ دمیو اس کا ایک نفس رنگ کو بو سے جدا کر دیتا ہے۔ استعارے کی زبان میں کہہ رہے ہیں اقبال کا کارنامہ تو یہی ہے صاحب، وہ بڑے شاعر اسی لیے ہیں کہ انہوں نے استعارے سے کام کیا ہے۔ شروع میں ہی کہا تھا انہوں نے باغدرا میں کہ چھپا جاتا ہوں اپنے دل کا مطلب استعارے میں، دل کا مطلب استعارے میں چھپا دیتے ہیں وہ، جب کہا انہوں نے۔ بعد میں تو ان کی پوری شاعری استعارہ ہے، علامت ہے، ایسی دور اسکار علامتیں نہیں ہیں اقبال کی بات جیسی ہماری جدید شاعروں کے پاس ملتی ہیں۔ جدید شاعر باز ہیں، اب آپ نونی راشد کا کلام پڑھ لیجئے یا میرا جی کا پڑھیے، خود اخت الایمان دیکھیے، ان کی شاعری میں اتنی دور اسکار علامتیں ہیں کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ تھوڑا غالب کا بھی یہی اسٹائل ہے، یہ اقبال کے پاس یہ نہیں ملے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جو قوم گفتگو سے درگزر کرے تو اس کی خاک میں آرزو پیدا ہو، اور پھر آرزو کی وجہ سے ہی خودی آرزو کی وجہ سے ہی شمشیر بن جاتی ہے۔ خودی از آرزو شمشیر گردن، اور پھر ایسی شمشیر بنتی ہے کہ جب وہ چلتی ہے تو رنگ کو بو سے جدا کر دیتی ہے، اور کتنا مشکل کام ہے رنگ کو بو سے جدا کرنا۔
اور کیسا عجیب استعارہ بیان کیا ہے. شاعری کی بہت اعلیٰ پائے کی شاعری ہے یہ، رنگ کو بو سے جدا کر دیتی ہے. راز بیانی سے کام نہیں لیتے، وہ چھپا جاتے ہیں اپنے دل کا مطلب استعارے میں. رنگ کو بو سے جدا کرنے والی کیفیت اس میں خودی میں پیدا ہوتی ہے. خودی میں بہت کہا ہے اقبال نے، ہر جگہ بہت. اسرار خودی، رموز بے خودی خودی مکمل کتابیں ہیں. شروع میں پہلی کتاب وہی شفیع اقبال کی، باقی دریا وغیرہ بہت بعد میں آئی. پہلے تو اسرار رموز شائع ہوئی. تو ایک مرد قلندر نے کیا راز خودی فاش، ہے کہ وہ کہتے تھے سنائی فردوس میں، یہ کہتے تھے سنائی فردوس میں راضی سے یہ کہتے تھے سنائی، مشرق میں اب تک بھی وہی کاسا وہی آش. کیا وہی کاسا وہی آش، آش یعنی دال، وہی کاسے میں دال کھانے کا ہی چکر چل رہا ہے. کیا فردوس میں اب تک ہے، کیا وہی کاسا وہی آش ہے؟ لیکن حلاج کی لیکن یہ روایت ہے کہ اس نے کہ ایک مرد قلندر نے کیا راز خودی فاش. اپنا نام پہ لگا، انہوں نے درب کلیم میں 4 مصرے رکھے، چھوٹی سی نظر کہ اقبال ہے جس نے راز خودی فاش کیا مشرق میں. تو وہ کیا تھا؟ وہی کاسا تھا، وہی اس میں دال تھی. تو مسکینی و محرومی و نومید یہ جاوید جس کا یہ تصوف وہ اسلام کری جاتا، وہ اس اسلام کے قائل نہیں ہے. وہ جس میں محرومی جاوید ہے، جس میں مسکینی ہے، محرومی ہے، کاسا ہے، آش ہے. تو اس افلاس سے تخیل کے وہ سخت خلاف ہیں. تو ایک توازن اسلام نے کمال یہ کیا کہ دنیا اور دین میں ایک توازن پیدا کیا. ابتدائی جو کچھ ہے زندگی صدر اول کی مسلمانوں کی، توازن تھا اس میں. بعد میں یا تو دنیا ہو گئی یا پھر یہ تصوف کا چکر چلا تو پھر وہی ہو گیا، محرومی جاوید، مسکینی آ گئی، محکومی آ گئی، نومید جاوید آ گئی، ہمیشہ کی نومید. جس کا یہ تصوف وہ اسلام کری جاتا. یہاں بھی کہہ رہے ہیں پھر وہ اتنی جیسے برندہ و براق بن جاتی ہے وہ خودی کہ وہ رنگ کو بو سے جدا کر دیتی ہے. اور بڑا کیمیائی عمل ہے رنگ کو بو سے جدا کرنا. یہ کوئی وہ طبیعتی عمل، طبیعی عمل نہیں ہے، طبیعتی عمل نہیں ہے، کیمیائی عمل ہے. خودی را از وجود حق وجودی. پھر یہ کہتے ہیں کہ خودی کا وجود حق کے وجود کی وجہ سے ہے. یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ خودی کا ہمارے یگانہ صاحب تھے، اقبال کے بڑے مخالف تھے. زیادہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی ان کو. اپنے اوپر ڈال کے کہا کہ جناب خودی کا نقشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا. خودی کا نقشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا. تو اس طرح سے اقبال پہ طنز کیا ہے. تو یہ لوگ ہم اثر تھے سب، یہ جگر کسی حد تک جگر بھی تھے، پھر پانی تھے، یہ لوگ تھے سب. تو ان لوگوں نے اب علاقہ اقبال ایک دم بڑی بے وقامت شخصیت ہو کے ابھرے. تب یہ سب جو بونے نظر آئے ان کو اپنے بونے پن کو چھپانے کے لیے مختلف قسم کے طنز و تشنیع سے کام لیتے رہے. تو وہ کہتا ہے کہ خودی جو ہے، خودی کا جو وجود ہے وہ وجود حق کی وجہ سے ہے. وہ جو کہا کہ آپ میں رہا نہ گیا، اس کا جواب ہے اس ربائی میں یگانہ کے اس شعر کا مطلع کا. خدا بنے تھے یگانہ مگر بنانا، اپنے پہ ڈال کے کہا ہے. اقبال مراد ہیں اصل میں خودی کا نقشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا.
کہتا ہے کہ خودی را از وجود حق وجود، خودی کا جو وجود ہے وجود حق سے ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ ایک اس کی اپنی کوئی الگ حیثیت نہیں ہے، خودی وجود حق کی وجہ سے خودی ہے، وجود حق کا اگر پرتو ہے تو خودی ہے۔ خودی را از وجود حق وجودی، خودی را از نمود حق نمودے، اب اس کا نمود بھی جو ہے، اظہار بھی جو ہے، وہ بھی خود وجود حق کی وجہ سے، نمود حق کی وجہ سے، اس کا وجود، اس کا نمود حق کی وجہ سے، تو اتنا قریب ہے وہ سمجھ نہیں سکے بیچارے ہمارے یہ گانا صاحب، انہوں نے کہا کہ خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، انہوں نے سمجھا کہ ان کو خودی کا نشہ چڑھ گیا ہے، اقبال صاحب کو اپنے آپ میں رہے نہیں اور یہ خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آدمی کا نہ ہو یہ احساس خود برے بھی تو دم نکل جائے آدمی کا، مظہر صاحب کہتے ہیں، مظہر ہے نا ایک کلکتے کی شاعر، ہاں ان کو بھی بڑا اقبال سے ٹکر لینے کی ان کو بھی بڑا شوق رہا۔ خیر، خودی را از نمود حق نمودے، تو خودی کا وجود، خودی کی نمود ذات واجب کی وجہ سے ہے، ذات واجب کے منکر وہ نہیں ہے، وہ لوگوں نے یہ غلط فہمی، حالانکہ اقبال نے پوری ایک مثنوی لکھ دی، پھر جگہ اردو میں کم اور فارسی میں بہت زیادہ خودی کے بارے میں بہت تفصیل سے، بہت شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے کہ خودی کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خودی کا وجود کی وجہ سے ہے، خودی کا نمود حق کی وجہ سے ہے۔ اب وہ کہتے ہیں، پھر ایک استعارہ لاتے ہیں دریا کا اور گوہر کا، نمی دانم کہیں تابندہ گوہر، میں نہیں جانتا کہ یہ چمچماتا ہوا جو گوہر ہے، یعنی خودی کو تابندہ گوہر کہتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ یہ چمکدار جو گوہر ہے موتی ہے، کجا بودی اگر دریا نہ بودی، اگر دریا نہ ہوتا تو پھر یہ کہاں ہوتا، تب دریا سے مراد ذات واجب ہے، اور خودی جو ہے وہ ایک گوہر ہے دریا کا، دریا میں موتی ہے موج بے باک، ساحل کی سوغات خار و خاک، جگہ وہ ان اشاروں کو اپنی اسٹائل سے بیان کرتے ہیں، نئے انداز سے بیان کرتے ہیں، کہیں احساس نہیں ہوتا کہ ریپیٹیشن ہو رہا ہے، اشارہ نیا لے لیتے ہیں وہ، یہ اقبال کا کارنامہ ہے۔ نمی دانم، میں نہیں جانتا کہ یہ تابندہ گوہر خودی کا اگر دریا نہ ہوتا تو وہ کہاں ہوتا، ظاہر ہے کہیں نہیں ہوتا ہی نہیں، تو اس کا وجود دریا کی وجہ سے، جس طرح گوہر کا وجود دریا کی وجہ سے ہے، تو اسی طرح خودی کا وجود حق کی وجہ سے، اس کی نمود حق کی وجہ سے، تو وہ اس سے جڑا ہوا ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے وہ، اگر وہ ہو گیا تو پھر وہ کفر لازم آتا ہے۔ اس کو ہی غلط فہمی میں یار لوگوں نے بہت ایک مسئلہ بنا کے پیش کیا، حالانکہ اقبال نے بڑی وضاحت کر دی ہے، بہت خوبصورت کہا ہے کہ نمی دانم کی تابند گوہر کجا بودے گر دریا نہ بودے، اور وہ بھی جو رنگ سے بو کو جدا کرتی ہے شمشیر، خودی جب غوریاں بنتی ہے جو رنگ کو بو سے جدا کر دیتی ہے، بہت غیر عملی اشارہ استعمال کیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دل جب صحبت گل میں پڑ جاتا ہے، صحبت گل یعنی مٹی یعنی جسم یعنی دنیا کی اسفل ترین خواہشات، ثم رددناہ اسفل سافلین، جو اسفل سافلین بن جاتا ہے، خودی جب اسفل سافلین میں گر کر لطف پت ہو جاتی ہے، تو کہتا ہے کہ وہ دل جو صحبت گل میں پڑھ کر کیا ہوتا ہے، چوں صحبت گل می بجیرد
جو گل کی صحبت میں پڑ جاتی ہے، گل کی نہیں، گل کی، مٹی کی صحبت میں، یعنی دنیا کے چکر میں، دنیا کی خواہشات میں، صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے۔ فانی نے بھی کہا دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی، موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی۔ برابر ہے ان لوگوں کے پاس بھی، جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ تو برابر آئیں گی نا بھی، اگرچہ وہ بیچارے فانی صاحب شاعر کے یاشیات کے امام کا رشید صدیقی نے ان کو، مگر پھر بھی وہ کہہ گئے کہ دنیا کی آلودگی میں اگر گرفتار ہو جائے، گل کی صحبت میں دل پڑ جائے تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمندم لذت خوابش بگیرد، اب وہ خود ہی کیا ہوتی ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے، خود ہی زندہ اور روشن نہیں رہتی۔ جیسے نے کہا کہ خون گرفتہ چینی نے جو کہا ذرا میں دیکھ تو لوں تابنا کی یہ شمشیر، تابنا کی یہ شمشیر دیکھنے سے اس کی آنکھیں، خود ہی کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ اور وہ لذت خواب دنیا میں جتنا زیادہ اترتا ہے، یہ نہیں ہے، اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، ایک توازن قائم رکھنا ہے، آگے کہتے ہیں اقبال اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ لیکن لذت خواب میں گرفتار، خواب کی لذت میں، یعنی دنیاوی لذتوں میں، دنیاوی لذت کیا ہے، خواب میں چلے آنا ہے۔ ہمندم لذت خوابش بگیرت، جو ہی دل صحبت گل میں پڑتا ہے تو لذت خواب میں گرفتار ہو جاتا ہے، وہ بس ختم ہو جاتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمندم لذتی خوابش بگیرد، شود بیدار چون من نافرینت، جب وہ میں کہتا ہے، میں، اس کو بیدار ہوتا ہے، تو خودی کے لیے میں کہنا ضروری ہے۔ شود بیدار چون من نافرینت، جو میں کہتا ہے، میں پن، اس کا ہی مذاق اڑایا ان لوگوں نے، میں پن آ گیا کر کے، تو جب وہ میں کہتا ہے تو، اور جب میں جو ہے چمن محکوم تن گردد بمیرت، مر جاتا ہے۔ جب میں جو ہوتا ہے یعنی خودی کا میں جو محکوم تن ہو جاتا ہے، یعنی مٹی کا تن تو مٹی ہے، جب اس کا محکوم ہو جاتا ہے، دنیاوی لذات میں کھو جاتا ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب من کہتا ہے تو بیدار ہوتا ہے، شبد بیدار جو من نافرینت، جب میں کہتا ہے وہ میں، تو پھر وہ بیدار ہو جاتی ہے۔ لیکن جب محکوم تن ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو تن کی غلامی سے تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن، تن بھی ختم ہو جاتا، من بھی ختم ہو جاتا۔ تو وہ ہے، کیونکہ اصل جو چیز ہے وہ من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں۔ تن کی دنیا، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، یہی ہے۔ صحبت گل دلے چوں صحبت گل می جیرت، جب صحبت گل میں جاتا ہے تو پھر وہی ہو جاتا ہے قصہ۔ من کی دنیا، من کی دنیا سوز و درد و سوز و مستی، درد و داغ، سوز مستی درد داغ، چار اصطلاحیں بنے دی ہیں اقبال میں۔ ایک لفظ میں ایک بیان، ایک لفظ سوز کے اوپر ایک گھنٹہ کہا جا سکتا ہے۔ من کی دنیا یعنی خود ہی بیدار ہوئی، شبد بیدار چوں من نافرینت، تو من کی دنیا سوز و مستی درد و داغ، تن کی دنیا، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن۔ اب دنیا میں یہی ہے،
شاید سود ہے یا تو فائدہ دیکھنا ہے، اپنا فائدے، اپنی روٹی پہ ڈال کھینچنا ہے، سود و سودا ہے، ایک اسی کا چکر ہے، یا مکروہ فن ہے، اس کے بغیر نہیں حاصل ہوتی۔ تن کی دنیا سود و سودا، مکروہ فن۔ پھر یہ ہے کہ من کی دولت ہاتھ آتی ہے، تو ابھی آپ نے بہت سنا ہے، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے تن، جاتا ہے۔ دیکھیے آپ کیسے کیسے لوگ، جب وہ آیا ہوا تھا پولیس ایکشن یہاں ہوا تھا تو بہت سے لوگ تھے، ہم نے ایک نواب صاحب کو دیکھا رکشہ چلا رہے تھے، سائیکل رکشہ، تو وہ بڑے عبرتناک منظر بھی ہوئے اس کے بعد۔ تو وہ کہا نا بھائی کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنے بڑے کروڑ روپے کے اسکینڈلس ہوئے ہیں، کیسے کیسے ایسے ویسے بھی ہو گئے، اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے جناب، کہ بہت بڑے مرتبوں میں پہنچ گئے، مگر ایک وقت آیا جناب اب دیکھیے کیا دلیل ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ تو وہی ہے وہ دلی چوں صحبت گل می پجیرت، جب آپ مٹی کی صحبت میں جائیں گے تو یہ سب چکر چلے گا۔ ہمندم لذت خوابش بگیرت، اب اس کے بعد سو جاتی ہے، خود ہی سو جاتی ہے۔ شبد بیدار چوں من نافرینند، پھر وہ بیدار بھی ہوتی ہے۔ بیدار ہو کے کب ہوتی ہے؟ جو من میں پن اس میں آتا ہے۔ چمن محکوم تن گردد بمیرت، جب تن کی محکومی میں چلی جاتی ہے، یعنی دنیاوی لذتوں میں، جسم کی لذتوں سے مراد دنیاوی لذتیں ہیں، مادہ پرستی، صرف مادہ پرستی نہیں، مادہ پرستی کے ساتھ مادہ پرستی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہی کہتا ہے شبد بیدار چوں من نام، اب کہتا ہے وصال ماں وصال اندر فراقست۔ اب دیکھیے آپ، اس سے پہلے بھی آئی ہے یہی بات، اس سے پہلے کی ربائی میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں کریں نا جدائی از مقامات وصالش، وصالش از مقامات جدائی، وصال میں جدائی ہے، جدائی میں وصال ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وصال ماں وصال اندر فراق است، یہ ایک ایسا وصال ہے جو فراق میں ہے، وہی جو حضرت گنگوئی نے کہا کہ میں اگر جاتا وہاں تو گم ہو جاتا وصال، لیکن فراق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی عظیم تھی کہ آپ نے وصال اندر فراق قائم رکھا۔ وصال ماں وصال اندر فراق است، کہ وصال میں فراق، دوری بھی قائم رکھی۔ انہوں نے کہا کہ میں جاتا تو واپس نہیں لاتا، آپ لوٹ آئے۔ جاوید نامے میں بیان کیا اقبال نے کہ لوٹ کے آتا ہے پھر خلق خدا کی طرف، پیغمبر جاتا ہے پھر خلق خدا کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ وصال وہ کب ہوتا ہے؟ جب وصال میں فراق ہوتا ہے۔ وصال ماں وصال اندر فراق است، کشود این گرا غیرز نظر نیست، اب اس کے لیے نظر درکار ہے۔ در نظر رہو، اس نے کہا اقبال نے در نظر رہو، در نظر رہو، در نظر، ہمارے مولانا روم نے کہا ہے در نظر رہو، در نظر رہو، در نظر، نظر میں جاتا ہے، خبر میں نہیں۔ نظر اور خبر دو اصطلاحیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کشود این گرا غیر نظر نیست، اس کی گرہ کا کھلنا، کشود این گرہ، اس گرہ کا کشادگی جو ہوتی ہے وہ صرف نظر سے ہوتی ہے۔ اب نظر کس کی ہو؟ ظاہر ہے کہ اب صاحب نظر کی نظر ہونا چاہیے، کہ ایسا مرشد کامل ہو جو آپ کو یہ کشود کرے اس گرہ کی۔
وصال ماں وصال اندر فراق است گشود این گرا غیر از نظر نہیں. اب یہ جو وصال اندر فراق کہہ رہا ہے سمجھ رہا ہے کہ یہ جو ہے گرا ہے، ایک گرا پڑی ہوئی ہے، اس کو کھولنا ہے. تو اس کو کھولنے کے لیے ایک صاحب نظر کی نظر درکار ہے. یہ باتیں ہمارے مادہ پرست اور مادہ پرست لوگ نہیں سمجھ سکتے. وصال ماں وصال اندر فراق است، ایک ایسا وصال جس میں فراق بھی شامل رہے. جب وصال ہو جائے تو پھر فنا ہو جائے گی. خطرہ ہی رہتا ہے دریا سے جدا رہ سکنے تک. پانی میاں نے ایک بات بیان کر دی ہے بڑے اچھے انداز میں کہ آپ دریا سے جدا رہنے تک قطرے کا وجود قائم ہے. اگر وہ دریا میں مدغم ہو جائے تو پھر اس کا وجود ختم ہو گیا. تو وہی کہتا ہے کہ یہ وصال جو ہے فراق، وصال ما اندر فراق است، لیکن اس کی گشود کار کیسے ہو تو یہ سوائے ایک نظر کے نہیں ہو سکتی. یہ کیا ہے؟ مرشد کی نظر ہے. یہ پیر اور یہ مرشد نہیں جو ہم دیکھتے رہتے ہیں. ایک صاحب نظر کی نظر درکار ہے. کشود این گرا غیر نظر نیست گوہر گمگشت اے. اب پھر استعارہ آ گیا. اب لے لیتے ہیں گوہر کی. گوہر اور کی اصطلاح لے رہے ہیں، ایک علامت دے رہے ہیں، اور دریا کی علامت دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ گوہر گمگشت اے آغوش دریا. گوہر دریا کے آغوش میں گمگشتہ ہے. دیکھ لیجیے، دنیا کو سمجھ لیجیے کہ دریا ہے، اور آج جو خودی ہے اس کو سمجھ لیجیے کہ وہ گوہر ہے. وہ گمگشتہ آغوش دریا ہے. آغوش دریا میں گم ہو رہا ہے. ولیکن آب بحر آب گوہر نیست. لیکن بحر کا، دریا کا، سمندر کا جو پانی ہے وہ آب گوہر نہیں ہے. اب دیکھیے آب بحر اور آب گوہر کی کیا اچھی ترکیب بنائی. اسی گوہر کو فانی نے بھی لیا صاحب. تو فانی کہتا ہے کہ بہت اسی آب گوہر کی اصطلاح استعمال کی ہے فانی نے بھی، کہ یہاں یہ کہتا ہے کہ میں عرض کروں گا گوہر گمگشتہ آغوش دریا. بظاہر تو گوہر آغوش دریا میں گم ہے، لیکن گوہر کی جو آب ہے، آب گوہر کا ماجرا نے کہا آب گوہر سے کیا کہیں. یعنی آپ کی پیاس تو آب گوہر سے نہیں بجھ سکتی. تشنہ لبی کا ماجرا آب گوہر سے کیا کہیں. پانی نے اپنا کرب بیان کیا ہے. نواب معظم جہاں کے دربار میں جاتے تھے اور بس آ جاتے تھے، اور وہاں جو کچھ بھی ہوتا تھا، غزل گوئی ہوتی تھی، ناچ گانا، پھر آ جاتے تھے. اب وہ دکھی دل تھا بہت پانی کا. تو کہتے ہیں کہ تشنہ لبی کا ماجرا آب گوہر سے کیا کہیں. آب گوہر سے تو پیاس نہیں بجھتی. پیاس بجھانے کے لیے تو پانی ہونا، منڈین ہونا پڑتا، منڈین ورلڈ تک آنا پڑتا. آپ کے معنی چمک کے بھی لیے ہیں. لیکن آب گوہر نیست. گوہر کی آب جو ہے نا چمکتا رہتا ہے نا، موتی اس پر جو چمک رہتی ہے وہ اس کو بھی آب کہتے ہیں، آب گوہر کہتے ہیں. تو وہ آب گوہر جو ہے آب بحر آب گوہر نہیں ہے. ولیکن آب بحر آب گوہر نیست. ہاں ایک قطعہ رہ گیا ہے، جلدی جلدی سے ختم کرتے. کفی خوکی کی دورم از در اوست.
میں نے میری جو ایک کف خاک ہے جو میں رکھتا ہوں از در اوست، اس کے دروازے کی ہے، اس کے دروازے کی میں خاک ہوں. گلو ریحان مز ابر تر اوست، میرے جو یہ گلو ریحان ہیں چمن کے، وہ اس کے ابر تر کا فیضان ہے. از ابر تر اوست نمن را می شناسم من نپورا، نہ میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں نہ اس کو پہچانتا ہوں. حالانکہ میری کف خاک اس کے دروازے کی دین ہے، اور میرے گلو ریحاں اس کے ابر تر کی وجہ سے اس میں تازگی ہے، تر و تازگی ہے، مرچھائے نہیں ہے. لیکن میری مشکل یہ ہے کہ نمن را می شناسم من نہ اورا، نہ میں نے من کو پہچانا نہ اس کو پہچانا. ولی دانم کے من اندر برے اوست، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ جو من ہے وہ اس کے بر میں ہے، اس کے اندر ہے، ذات واجب میں. باریک باتیں، زیادہ بولنا اس معنی میں پریشانی میں گرفتار ہونا ہے. کفی خاکی کی دارم مزدر اوست گلو ریحانم از ابر تر اوست، اس کے ابر تر کی بارش سے میرے گلو ریحاں میں تازگی ہے. لیکن نمن را می شناسم من نورا، لیکن میں نے یہ نمن کو میں نے پہچانا. نمن را می شناسم من، نہ میں اس من کو پہچان پاتا ہوں نہ اس کو پہچان پاتا ہوں. اچھا، من اور او کو انورٹ کامل میں رکھا ہے اقبال نے کہ نہ میں اپنے کو پہچان پاتا ہوں نہ اس کو پہچان پاتا ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں البتہ ولی دانم کہ من اندر برے اوست، کہ میں اس کے بر میں ہوں، اس کے اندر، اس کی ذات واجب میں ہوں، ذات میں ہوں. اس حد تک تو میں جان چکا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مشکل مقامات ہیں. ابھی 10 منٹ ہیں. 6:10 پہ 6:05 پہ ہے. کیا ہے 6:05 پہ؟ کیونکہ بھائی کہیں کو یاد دلانا کہیں کو کرنا ایک بات ہوتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم روک دے رہے ہیں اچھی چیز. السلام علیکم. آج کی اس محفل میں ہماری اگلی نشست کے مقرر بھی شریک ہیں ڈاکٹر فخر عالم اعظمی صاحب. آپ ان کو سن چکے ہیں اور ان کے یہاں موجود رہنے سے مجھے اطمینان ہو چکا ہے کہ اگلے 4 جمعے کو آئیں گے، کیونکہ وہ اکثر بیرونی مقامات پر جاتے ہیں اور ہمیں بڑی فکر لاحق ہوتی ہے کہ وہ وقت پہ پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے. خدا کا شکر ہے کہ آج ان کا چہرہ دیکھنے کو ملا اس محفل میں. یہ آخری بات جو آپ نے کہی میں اس کے اندر ہوں تو وہ شعر یاد آیا کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. دوسرے اولا کیا ہے؟ ڈبویا نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو وہی آپ نے کہا کہ میں اس کے اندر ہوں. یہ بات. اور دوسری چیز یہ ہے، آرزو کے بارے میں بڑی اچھی بات بتائی آپ نے کہ دیگر مذاہب میں آرزو کا کیا مقام ہے اور اسلام میں کیا مقام. آپ کو خود اندازہ ہے کہ چاہے وہ کوئی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اور چاہے اس کے مذاہب کے اصول جو کچھ بھی کہتے ہوں، لیکن آرزو سے کوئی بھی بے نیاز نہیں ہے. اب اسی سے دیکھیے کہ علامہ اقبال کے 2-3 شعر مجھے یاد آئے کہ علامہ اقبال نے جو جاوید کے نام گرام فون کی فرمائش پر جو
جو لکھا ہے اس میں، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اب یہ آرزوئی ہے. پھر یوں تو ہر شعر وہی ہوگا، وقت نہیں ہے ورنہ شاید مخرج صاحب یہ کوٹ کر دیتے اس کو. پھر خودی کے زور سے رائی بھی پربت، خودی کے ذوف سے پربت بھی رائی. ذوف کمزوری، ضعیفی، خودی کے ذوف سے پربت بھی رائی. اور پھر یہ بھی آرزو سے متعلق ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو کہ آپ اپنی حالت خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ تو قرآن شریف کے بھی جی اچھا زبر لکھا کی جی ہاں، دراصل یہ قرآن سے ماخوذ ہے کہ جو ہے اس میں ہے ذکر اس کا. اور پھر علامہ ایک جگہ فرماتے ہیں، یہ تو علامہ کا ہے، وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے عمر جاویداں پیدا. اب یہ عمر جاویداں پیدا کرنے کے لیے آرزو ہی ہونا پڑتا ہے، بغیر آرزو کے وہ عمر جاویداں بنتی نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں اصول کچھ بھی ہوں، شاید ہی کوئی ایسا بشر ہے جو بغیر آرزو کے جی رہا ہے. حالانکہ ان کے لیے جو پرسکرائبڈ ہے، جو ان کے لیے جس کی ہدایت ہے کہ آرزو نہ ہو، وہ عملاً غائب ہے ہر کسی میں. تو میں آج کے مخرج صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کا شکر پہلے ادا کرتا ہوں کہ ایسی محفل میں یہ فارسی کلام سے تو ہم اتنے بے بہنا ہیں کہ شاید ہی ہمارے یعنی میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے جو اسکالرس ہیں وہ بھی جو ہے علامہ اقبال کے فارسی کلام کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے سے قاصر ہیں. اور یہ ڈاکٹر راج بہادر گوڑ نے کہا تھا کہ اس کا 3/4 حصہ اقبال کا فارسی میں ہے اور آپ یہ تو چلا رہے ہیں، فارسی کیا کر رہے ہیں. میں بات کیا ہوں، ضیاء الدین شکیب صاحب اس کی کوشش میں ہے کہ فارسی کی کلاسز یہاں لی جائے، اور اس میں آپ جو بھی شریک ہو سکے وہ فارسی سیکھیے اور اس سے استفادہ کریے. میں اگلے پروگرام